الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. جمعے کا مرنا. جمعے کے دن موت آنا باعث نجات ہے، لیکن دن اور وقت چونکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اسی لیے مرنے والے کی سعادت مندی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم پر مبنی ہے۔ بہرحال جس شخص کو جمعے کے دن موت آئی تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک انسان تھا۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ترمذی شریف۔ پیر کے دن سنت. پیر کے دن کی موت بھی باعث فضیلت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی دن ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل محبت پیر کے دن کو بڑا افضل سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے آخری بار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جب آپ نے پردہ اٹھایا اور لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اپنی جگہ پر کھڑا رہنے کا اشارہ فرمایا اور پردہ ڈال دیا، اور اسی دن کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور یہی پیر کا دن تھا۔ نسائی شریف۔ نزاع کے وقت کیا کریں؟ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائے، یعنی مرنے والے کے دونوں قدم ڈھیلے ہو جائے، ناک کنج ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹیاں میں پڑ جائے، تو سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف کر دے، یا چیت لٹائے اور قبلے کو پاؤ کرے، یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدر اونچا رکھیں اور قبلے کو منہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اسے جس حالت پر ہے چھوڑ دے۔ در مختار۔ جاکونی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اسے تلقین کرے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مگر اس کو پڑھنے کے لیے حکم نہ کرے، اس لیے کہ وہ سخت و مشکل کا وقت ہے، خدا نہ خواستہ وہ پڑھنے سے انکار کر دے یا منہ سے کچھ اور نکل جائے۔ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کرے کہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ عالمگیری۔ تلقین کرنے والے نیک اور پرہیزگار شخص ہو، مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور کچھ دوسری دوری پر لوبان یا اگربتی سلگا دے تاکہ خوشبو ہو۔ عالمگیری۔ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہو تو فوراً نکال دی جائے کہ جہاں یہ ہوتی ہے رحمت کے ملائکہ نہیں آتے۔ نزاع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو، نہ غم کرو، نہ خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے ہے۔ حامیم سجدہ۔ آیت 30-32۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب کسی نیک اور صالح بندے کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اس شان کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے حسین اور خوبصورت چہرے والوں فرشتوں کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جنتی کفن اور جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اپنے نرم و شری لہجے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی نکل جا اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی، نکل تو قابل تعریف ہے، اور تو راحت اور خوشبو اور اس رب کی بشارت حاصل کر جو تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتے کی مقدس جماعت اس روح کو
جنتی کفن میں لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانی ملائکہ کی جماعت یہ کہہ کر روح پاک کا استقبال کرتی ہے کہ خوش آمدید اے پاکزان جو پاک بدن میں تھی، داخل ہو، تو قابل تعریف ہے اور تجھ کو راحت و ریحان اور اس رب کے دیدار کی بشارت دی جاتی ہے جو تجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر فرشتوں کی اس نعرہ مبارکباد کی گنج میں یہ مبارک روح دربار الہی تک بار یاب ہوتی ہے۔ مشکات شریف۔ کافر کی روح کیسے نکلتی ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ نکالو اپنی جان نے، آج تمہیں خواری کا انجام دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر تم جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔ سورہ انعام آیت 92۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ملک الموت جب کسی برے اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کالے کالے چہرے والے ڈراؤنی شکل والے عذاب کے فرشتے کی ایک جماعت ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور ملک الموت اس بدکار انسان کے سرانے بیٹھ کر نہایت تلخ اور سخت لہجے میں یہ کہتے ہیں، نکل اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، لیکن تم ملائکے مذمت ہے اور تجھ کو گرم پانی اور جہنم کی پیپ اور اسی طرح کے قسم کے عذابوں کی وعیدیں ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے اس روح کو جب جہنمی ٹاٹ پر لپیٹ کر آسمانوں کے رخ کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور آسمانوں کے فرشتے اس روح کو یہ کہہ کر دھتکارتے اور پھٹکارتے کہ اے خبیث جان جو خبیث بدن میں تھی، ہم تیرے لیے خوش آمدید نہیں کہتے، تو واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے، اسی لیے تیرے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور تو اس قابل نہیں کہ دربار الہی تک تیری رسائی اور بار یابی ہو سکے۔ مشکات شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور غور کریں کہ جب بندہ نیک ہو اور نیکیوں کرنا اس کی عادت ہو تو اس پر خصوصی کرم ہوتا ہے کہ موت کے وقت اسے راحت ملتی ہے اور فرشتے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آسمانوں میں مبارک بادیاں اور خوش خبریاں دی جاتی ہے، اور خدا نہ کرے بندہ اگر بدکار ہو زندگی میں بھی مصیبت اور موت کے وقت بھی فرشتے کی ڈراؤنی شکل اور بعد موت قبر کے عذاب میں مبتلا ہونا نیز فرشتے کی دھتکار و پھٹکار کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن کے مرنے اور ایک کافر کے مرنے میں زمین آسمان کے برابر فرق ہے۔ وفات کی خبر پر کیا کریں؟ وفات کی خبر پر ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ پڑھے اللہ تعالیٰ نے صابرین کی شان بیان فرمائی کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یعنی وہ بجائے بے قراری اور ناشکری کی یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے جان و مال کے مالک نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کو ملک اور اسی کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اگر مالک اپنی چیز لے لے تو بندے کو کیا شکایت، نیز اس کا مصیبت بھیجنا ہمارے حق میں مصلحت اور حکمت ہے، جیسے کہ مہربان طبیب بد مذہبی میں کھانے سے روکتا اور پھر بہتر دوا دیتا یا پھر کڑوی دوائی پلاتا ہے جس میں شفا حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے رب کا اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بدلہ نہ بھی ملے تو کیا ہے، ہم تو اسی کی طرف رجوع کریں گے جس میں راضی ہم بھی اسی میں راضی، اس کی رضا بہترین جزا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے جہاں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور بلا واسطہ ہر طرح اس کے قبضے میں ہوں گے۔ یقیناً جو کچھ صبر پر وعدے فرمائے گئے ہیں وہاں سب ملیں گے، اور وہاں کی بخشش کے مقابل یہاں کی مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب روح قبض ہو جائے، جب روح پرواز کر جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے کہ منہ کھلا رہے اور نرمی سے آنکھیں بند کر دے اور انگلیاں اور ہاتھ پر سیدھا کر دے۔ میت کی آنکھ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام کو اس پر آسان کر اور اس کے بعد کو اس پر آسان کر، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت
نیکبخت کر اور جس کی طرف نکالا آخرت اسے اس سے بہتر جس سے دنیا نکالا۔ غسل اور کفن و دفن میں جلدی کرنا چاہیے، خواہ مرخہ التزامات یا کسی کی بھی انتظار میں وقت ضائع نہ کیا جائے کہ حدیث میں اس کے حوالے سے بہت تاکید ہے۔ جنازے میں جلدی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے پر جلدی پہنچاؤ گے، اور اگر وہ اچھا نہیں ہے تو تم اپنے کندھوں سے برائی کا بوجھ دور کرو گے۔ مسلم شریف۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اور اس کی تیاری میں جلدی کرو، کیونکہ کسی مسلمان کی لاش کا اس کے گھر والوں کے درمیان پڑے رہنا مناسب نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف شامی۔ اس تعجیل جلدی کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جمعے کی صبح کا انتقال ہو جائے تو محض اس وجہ سے جمعے کی نماز تک جنازے میں تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں بڑا مجمع شریک ہو جائے گا، بلکہ جیسے ہی تیاری مکمل ہو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا چاہیے۔ در مختار جلد 3 صفحہ 136۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دے اور اس کو چارپائی یا تخت وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھے۔ عالمگیری۔ حدیث میں ہے کہ میت اپنے دین قرض میں مقید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین یا ادا کیا جائے۔ اس کی میت کی ذمہ دار قرض یا جس قسم کے دین ہو جلد از جلد ادا کرا دے۔ پڑوسیوں اور اس کے دوست احباب کو اطلاع دے کہ نمازیوں کی کثرت ہوگی اور اس کے لیے دعا کریں گے اور ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھے اور دعا کرے۔ عالمگیر۔ عورت انتقال کر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا جائے، اور عورت زندہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا ہے اور عورت کی جان پر بنی ہوئی ہو تو پیٹ کاٹ کر بچے کو نکالا جائے، اور بچہ زندہ ہو تو کیسی بھی تکلیف ہو پیٹ کاٹ کر بچے کو نکالا جائز نہیں۔ عالمگیری۔ در مختار۔ ماتم کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم سے نہیں جس نے رخساروں پر جبر لگائی، گریبان پھوڑے اور زمانہ جاہلیت کے الفاظ کا استعمال کیا غم کی وجہ سے۔ بخاری مسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری سنت اور طریقے پر نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں۔ ان الفاظ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک اہل خانہ پر لازم ہے کہ افراد خانہ گھر کے لوگوں میں کسی کے انتقال پر زمانہ جاہلیت کی طرح ماتم و غم نہ منائے کہ ایسا کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مصیبت کے وقت جس شخص نے بھی اپنے رخساروں پر تماچے مارے یا گریبان پھاڑا یا پگڑی کو اتار پھینکا، اپنے سر کو دیوار پر مارا، بال کاٹ دیے یا زمانہ جاہلیت کی طرح ہائے مصیبت ہائے ہلاکت اس طرح ہائے ہائے کرتے ہوئے سینہ کبھی کی، یہ سب دین سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اظہار غم کیوں کرے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا وفات کے قریب ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا فرماتا ہے وہ واپس بھی لیتا ہے، لہذا صبر کیا جائے اور ثواب کی امید کی جائے۔ آپ کی صاحبزادی نے پھر قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کچھ افراد تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو بچے کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ بچے کا ساز مضطرب تھا، یعنی وفات کا وقت بہت قریب تھا۔ آپ نے جب اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والا ہو۔ بخاری مشکات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے حضرت علی بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کی وفات پر اشک بار ہوئے اور فرمائے کہ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے ڈالی ہے۔ معلوم ہوا کہ آنسو بہانا اگر دلی محبت کے نتیجے میں ہو اور چلا کر نہ ہو، نیز دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو، تو نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ باعث نزول رحمت ہے۔